السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ آج کے اس درس کے اندر جو کہ روزوں کا مقصد پارٹ 2 ہے، ہم روزوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے، ان کی قبولیت کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ مومن آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپکپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے، ہماری ماؤں میں سے جو ہیں، انہوں نے سنی تو اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ سنن ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں شراب؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس آیت کریمہ سے تو وہ لوگ مراد ہیں، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، اس سے مراد یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، بلکہ اس سے تو مراد روزہ رکھنے والے ہیں، اس سے تو مراد وَيُصَلُّونَ نماز پڑھنے والے ہیں، اس سے تو مراد صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور اللہ سے خائف ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہیں یہ ہماری عبادتیں نامقبول نہ ہو جائیں، کہیں یہ عبادتیں ہماری ضائع نہ ہو جائیں۔ تو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہمارا طرز عمل جو ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ سے خوف کھانے والے ہوں کہ جو عبادتیں ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انجام دی ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ تراویح کی شکل میں ہوں، چاہے وہ تلاوت قرآن کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ذکر اذکار کی شکل میں ہوں، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہم نے جو بھی عبادتیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سر انجام دی ہیں، ان عبادتوں کی ہم حفاظت کریں اور اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ کیونکہ حضرت صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ان سے رخصت ہو جاتا تو وہ 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے اپنی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، 6 مہینے تک رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد۔ اس کے بعد 6 مہینے وہ لوگ اللہ رب العالمین سے رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ تو ہمارا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کی حفاظت کریں اور ان عبادتوں کے بعد اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عبادتیں ہماری رائگاں اور ضائع ہو جائے۔ لیکن آج دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ آج معاشرے کے اندر یہی دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف اس لیے گناہ سے رکتے ہیں، صرف اس لیے نافرمانی سے رکتے ہیں کہ چلو 1 مہینہ تو ہی ہے، صرف 1 مہینہ ہے، یہ مہینہ گزر جائے گا، اس کے بعد ہم واپس جیسے تھے ویسے رہیں گے۔ اس 1 مہینے میں ہم جو ہے گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ طرز عمل رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنے کا یہ روزے کی قبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ عدم قبولیت کی علامت ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے اس لیے آیا تھا کہ ہم سچی اور پکی توبہ کریں۔ اگر اس نیت سے کسی نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے، اس مہینے کے گزرنے کے بعد پھر ہم اپنے ٹی وی کا جو ہم نے پیک کر رکھا تھا اس کا پردہ اٹھا دیں گے، ہم پھر موبائل کے اندر اسی طرح سے لگ جائیں گے جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہم لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے تو یاد رکھیے اس کے روزے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہیں۔
فرض اس سے ضرور ساقط ہو سکتا ہے کہ فرض اس سے ادا ہو گیا، روزے اس نے رکھ لیے، لیکن روزے قبول اس نیت والے کے ہرگز نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب ایک انسان کسی گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، صرف کسی وجہ سے رک جاتا ہے، تو جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر پوری اور زیادہ اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شرابی ہے، شرابی کو شراب پینے سے لاک ڈاؤن نے روک دیا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ شراب نہیں پی پایا، کیونکہ سب چیزیں بند تھی، سب دکانیں بند تھی، شراب کے سارے اڈے بند تھے. اب شرابی کیا کرے؟ شراب نہیں پی سکتا، تو اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا. کھلی تو اس نے بڑھ چڑھ کر وہ شراب کو اس نے خریدی اور اس نے اور زیادہ پیا اور زیادہ اس کے اندر وہ ملوث ہو گیا. تو کہ یہ شخص شراب سے رک گیا تھا کہ اس شخص نے شراب سے توبہ کر لی تھی؟ نہیں کی تھی، بلکہ اس شخص کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے شراب سے روک دیا گیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی وجہ سے ہم صرف گناہوں سے رکے ہوئے ہوں، اور رمضان کے بعد جب ہم نے جن گناہوں کو ترک کر رکھا تھا ان گناہوں کی طرف اور طاقت سے زیادہ ہم بڑھیں، اور طاقت سے ان گناہوں کو کریں، بھرپور طریقے سے گناہوں کو کریں. تو یہ رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی علامت نہیں ہے. اعمال کی قبولیت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جان لے کہ اس کے عمل، اس کے روزے، اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں، کہ وہ نیکی کے بعد اللہ رب العالمین پھر اس کو نیکی کی توفیق دے دے. یہ قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ انسان کے اعمال قبول ہو گئے، کہ اللہ رب العالمین اس کو ایک موقع اور دیتا ہے نیکیوں کا. پھر وہ جب نیکی کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اللہ رب العالمین اس کو نیکیوں میں بڑھاتا جاتا ہے. یہ قبولیت کی علامت ہے. اور عدم قبولیت کی علامت کیا ہے؟ انسان ایک عمل کرنے کے بعد پھر سے گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، پھر سے معصیت کے اندر ملوث ہو جائے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے، اور کرنا یہ تھا ہمیں، کہ رمضان المبارک کے اندر ہم گناہوں سے رک کر سچی توبہ ان گناہوں پر کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے سچی اور پکی توبہ کرو. اللہ رب العالمین سچی اور پکی توبہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان المبارک کو تم اپنے اور گناہوں کے درمیان آڑ سمجھ لو کہ رمضان گیا پھر گناہ کے اندر ملوث ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں مبارک میں ہم نے جس طرح سے استغفار کی، اللہ سے توبہ کری، اپنے استغفار کو سچا ثابت کرتے ہوئے، اپنی توبہ کو سچا ثابت کرتے ہوئے اس توبہ کے اوپر قائم رہیں. جس گناہ سے ہم رکے ہیں اس گناہ سے ہم جو ہے کلیہ طور پر اجتناب کریں، اور ہمیشہ کے لیے تا زندگی اس گناہ سے ہم توبہ کر لیں. چاہے وہ گناہ بے حیائی دیکھنے کا ہو، چاہے وہ گناہ فلمیں دیکھنے کا ہو، چاہے وہ حرام میوزک وغیرہ حرام چیزیں سننے کا گناہ ہو، چاہے وہ پکڑنے کا گناہ ہو، چاہے وہ کوئی حرام اشیاء کھانے کا، سود ہے، پیاز ہے، اس کا گناہ ہو، کوئی سا بھی گناہ ہو، کیسا بھی گناہ ہو. ہم سارے گناہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں رکے تھے، تو سچے طور پر ہم رکیں. اس کے بعد ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ان گناہ کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ گناہ کی جب قریب انسان جاتا ہے تو اس کے اعمال، جو اس نے نیک اعمال کیے تھے، اس کے برباد ہونے کا، اس کے رائگاں اور ضائع ہونے کا خطرہ برابر بنا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہمارے اعمالوں کی حفاظت کریں، ہماری نمازوں کی، روزوں کی، ان تمام اعمالوں کی ہم حفاظت کریں. اور جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کے اندر لگے ہوئے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے، اسی طرح برابر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے اندر لگ جائیں. کیونکہ جب انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، جب انسان کسی گناہ سے رک جاتا ہے اور سچے دل سے اس پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ السیئات حسنات، ہم اس کی گناہوں کو اس نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی صرف اللہ گناہ ہی معاف نہیں کرتا ہے، یعنی آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، آپ کے رجسٹر گناہوں سے پر ہوں، اور آپ نے سچی توبہ کر لی، پکی توبہ کر لی، عزم کر لیا اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے، اس گناہ میں شرمندہ بھی ہو گئے، نادم بھی ہو گئے، آنسو بھی بہا لیے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس تمام گناہ کو مٹا کر ان کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے
کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ ایک بڑا احسان اللہ کا توبہ کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ان تمام گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. مومن کے لیے توبہ کے اندر، استغفار کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی مکمل طور پر رجوع کریں. 1 مہینے کا رجوع نہیں، پوری زندگی کا رجوع. 1 مہینے کا عبادت نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. صرف رمضان نہیں، صرف جمعہ عیدین نہیں، بلکہ کب تک اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. ہمیں موت تک اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہمیں موت تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. ہماری آخری سانس تک ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، احادیث رسول کے اوپر ہمیں آخری سانس تک عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین یہی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا جب انتقال ہو، جب ہم مریں تو ایمان کی حالت میں مریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، اور جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ 1 مہینہ اللہ سے ڈرا جائے، جمعہ اللہ سے ڈرا جائے، عیدین میں اللہ سے ڈرا جائے. کیسے اللہ سے ڈرا جائے؟ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ کیسے اللہ سے ڈرا جائے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ تمہیں موت نہ آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. لیکن اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، تمہاری جان اگر نکل رہی ہے جسم سے، تمہاری روح اگر قبض کی جا رہی ہے، تو تمہاری حالت یہ ہے، تمہاری کیفیت یہ ہے، تمہاری کنڈیشن یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین سے گناہوں کے اوپر استغفار اور توبہ کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے والے تھے، مومن تھے، مسلم تھے. اس حال میں تم مرے تو حقیقت میں تم نے تقوی کو پا لیا، روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا، اور تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا حق تم نے ادا کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں. جو ہم نے عمل کیے ہیں ان اعمالوں کی حفاظت کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے اندر شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے. اللہ رب العالمین آپ کو اس کے ذریعے سے ثواب انشاءاللہ صدقہ جاریہ عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.